رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ رب العزت کے لیے مسجد بنائی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو تھا کہ مسجد جس نے بنائی، تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم مسجد بنا سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ڈھارس ان کی باندھنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگرچہ وہ کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دلوں کی کیفیت ہماری کیا ہے۔ جو دلوں کا تقویٰ ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کس بندے کا عمل کتنا رب کائنات کی خوشنودی کے لیے ہے۔ بعض اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ نے ایک ایسی مسجد بنانے کا اعلان کیا کہ اس مسجد میں کسی شخص کو کنٹریبیوشن کی اجازت نہیں تھی، چندہ دینے کا اختیار نہیں تھا کہ وہ ساری مسجد میں خود بناؤں گا۔ بادشاہ نے عظیم الشان مسجد کی تعمیر کرائی، اور جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بادشاہ کا نام مسجد کے صدر دروازے پر لکھ دیا گیا۔ دنیا کے کئی ملکوں میں بادشاہوں کی بنائی ہوئی مساجد موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی 2 مساجد مشہور ہیں، ایک ٹھٹھا میں اور ایک لاہور میں۔ تو کئی ممالک میں بادشاہ نے اسلام نے مسجدیں بنائی۔ ایمریٹس میں چلے جائیں، آپ قطر میں چلے جائیں یا عمان میں دیکھیں تو بادشاہ نے وقت کی عظیم الشان مسجدیں موجود ہیں۔ تو اس بادشاہ نے مسجد بنائی اور مسجد کے دروازے پر بادشاہ کا نام لکھ دیا گیا۔ ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ کا نام اس دروازے سے مٹا کر فلاں بیوہ عورت کا نام اس کی جگہ پر لکھ دو۔ عورت کا نام بھی لیا گیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اپنا کارندہ یہ وہاں پر روانہ کرتا ہے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہو گیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ آپ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید یہ میرا خواب ہی ہے۔ اگلی رات پھر خواب آتا ہے اور خواب میں یہی ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نام مٹا کر فلاں بیوہ عورت کا نام اس کی جگہ پر لکھ دو۔ بادشاہ نے دوبارہ بندہ بھیجا، لیکن بادشاہ کا نام ہی لکھا ہوا تھا۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی خواب نظر آ گیا ہو، لیکن تیسری رات میں یہی اتفاق ہوا کہ بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے کہ بادشاہ کا نام وہاں سے مٹا کر فلاں بیوہ عورت کا نام اس کی جگہ لکھ دو۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، بلکہ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ نے اس نام کی عورت کو تلاش کروایا اور اپنے پاس بلوایا، اور اس عورت سے کہا کہ یہ بتا کہ اس مسجد کی تعمیر میں تیرا کیا کردار ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بیوہ ہوں، غریب عورت ہوں، بھلا میرا کیا کردار ہوگا؟ میں نے اس مسجد کی تعمیر میں کوئی رول پلے نہیں کیا، میں نے اس کے لیے کوئی چندہ نہیں دیا، میں نے اس کے لیے کوئی سامان نہیں دیا، میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے ذہن پر زور دو کہ تم نے اس مسجد کے لیے کچھ کیا ہو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ بھی آج ماننے کے لیے تیار نہ تھا، کہتا نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہارا نام لیا گیا، کہ میرا نام مٹا کر تمہارا نام اس کی جگہ پر لکھ دیا جائے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، ذہن پر زور دو۔ تو
اور اس عورت نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جو مسجد کی تعمیر کے لیے جس خچر پر سامان لایا جاتا تھا، میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ خچر دھوپ میں بندھا ہوا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پانی اس سے دور ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ وہ خچر ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کے گھر کے لیے سامان لاد کر لایا جاتا ہے۔ تو میں نے بس یہ سوچ کر پانی اس کے قریب کر دیا اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بس بات پوری ہو گئی، اللہ رب العزت نے تمہارے نیت کے خلوص کی وجہ سے تمہارا نام لکھنے کے لیے اشارہ فرما دیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میرا نام وہاں سے مٹا کر اس بیوہ عورت کا نام اس کے دروازے پر لکھ دو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک شخص نے مسجد بنائی، ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان محل ہے، تو پوچھتا ہے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ محل اس شخص کا ہے جس نے تمہاری مسجد کے دروازے بنائے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی مسجد کے جو دروازے بنائے، میں نے کسی سے چندہ نہیں لیا، میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے، بلکہ میں نے تو اس شخص کو جو اس کی ویجز تھیں، جو اس کی اجرت تھی وہ دی ہے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ بندہ بڑا غریب ہے، جب تمہاری مسجد کے دروازے بنانے کا اس نے کانٹریکٹ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا گھر بن رہا ہے اور تیرے گھر کے بنانے کے لیے مسجد کے دروازوں کی مجھے ڈیوٹی ملی ہے، یا اللہ میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ اپنی اجرت چھوڑ دوں، لیکن تیرے گھر کے لیے اجرت تھوڑی لوں گا۔ تو اس بندے نے اللہ رب العزت کے گھر کے دروازوں کی اجرت تھوڑی لی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ یہ جو مسجدیں بنانا ہوتا ہے، یہ جو مدرسے بنانا ہوتا ہے، یہ جو سرائے بنانا ہوتی ہے، یہ کارہائے خیر کی بنیاد و عمل ہے کہ انسان دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو یہ عمل اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود اس کے لیے نام اعمال بند ہونے کا باعث نہیں ہوتا ہے، اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے، اور تا قیام قیامت ان اعمال صالحات کی بنیاد رکھنے والوں کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کتاب الزہد میں حدیث بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، ہم کہتے ہیں میری جائیداد، میری گاڑیاں، میرا بینک بیلنس، میری پراپرٹی اور میرے برتنے کی چیزیں، میرے موبائل فون، میری لگژریس گاڑیاں، ہر چیز انسان کے لیے جو اٹریکٹیو ہوتی ہے وہ بڑے شوق سے اور محبت سے انہیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فرمایا فإن مالہ من مالہ ثلاث، اس کا مال اس کے مال میں سے فقط تین چیزیں ہیں، تین چیزیں اس کا مال ہے۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا یہ اس کا مال ہے۔ ما لبس فافنا، جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا یہ اس کا مال ہے۔ پھر فرمایا ما اعطا فابتلا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، یا جو اس نے آگے کے لیے بھیج دیا، یعنی دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ پھر فرمایا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کا مال ہی نہیں ہے۔ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا پہن لیا یا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا۔ ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس سے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا ایسا کون
ہوگا جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ بندے کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو کون ہوگا کہ جسے اپنے وارثوں کا مال زیادہ محبوب ہو؟ تو فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا آگے کے لیے بھیج دیا۔ یہ آگے کیسے بھیجا جاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے صحت کے عالم میں اپنا مال کارہائے خیر میں خرچ کرے، نیکی کے راستے میں خرچ کرے، مساجد کی تعمیر میں خرچ کرے، مدارس کی تعمیر میں خرچ کرے۔ آپ نے اپنا مال کسی بیوہ کو دیا، آپ کے لیے ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ کا مال یتیم پر خرچ ہوا، ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ نے کسی کو کپڑا پہنایا، ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، ثواب لکھ دیا گیا۔ لیکن ثواب جو لکھا جا رہا ہے وہ مستقل بنیادوں پر نہیں لکھا جا رہا، وہ ون ٹائم لکھا گیا۔ لیکن مسجد بنانا وہ عمل ہے، مدرسہ بنانا وہ عمل ہے، سرائے بنانا وہ عمل ہے کہ جس نے مسجد بنا دی اب قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد ہو گئی۔ وہ بندہ قبر میں جا چکا ہے لیکن اس کے ثواب کا کھاتا بند نہیں ہو رہا۔ جس نے اللہ کے لیے مدرسہ بنا دیا وہ مدرسہ قیامت تک کے لیے مدرسہ ہو گیا۔ وہاں تعلیم قرآن ہو یا نہ ہو، وہاں دین کی اشاعت کا سلسلہ ہو یا نہ ہو، اسے ثواب ضرور ملتا رہے گا کہ اس نے یہ چیزیں وقف کر دی۔ اور وقف کی تعریف اہل علم نے بیان کی کہ وقف سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں کر دی جائے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، لیکن وہ جگہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے دے دی جائے، اسے وقف کہا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں بہت ساری پلاننگ ہم کرتے ہیں مستقبل کی، کہ مستقبل میں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے، اپنے بزنس کو ایسے ایکسپینڈ کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس انداز سے کام پر لگانا ہے، اپنی پراپرٹی کو اس انداز سے تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم جو مرضی اپنی فیوچر پلاننگ کریں، ہماری فیوچر پلاننگ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے نیک اعمال کی بنیاد رکھ جائیں کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ عاشقان رسول کو یہ ذہن دیا، عاشقان رسول نے لبیک کہا اور اطراف و اکناف عالم میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک الحمدللہ عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، مدارس اور دین کی اشاعت کے سینٹرز قائم کر دی۔ جس سرزمین پر سورج کی سب سے پہلی کرن پڑتی ہے، فجی یعنی ایک آئی لینڈ ہے بہت بڑا، اسے فجی کہا جاتا ہے، ایک ملک ہے، اس جزیرے فجی پر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہاں پر بھی مدنی مرکز قائم کیا۔ اور امریکہ کی جو اسٹیٹس ہیں یا کینیڈا ہے، الاسکا، یہ دنیا کی آخری اسٹیٹ ہے ویسٹ کی طرف، تو دعوت اسلامی نے وہاں پر بھی اپنا پیغام پہنچایا۔ اگر یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں، شمال کی طرف دیکھتے ہیں، تو ناروے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہے۔ اور اگر آپ ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ، موریشس، مڈغاسکر اور دنیا کے نہ جانے کون کون سے سدرن کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی دین کی خدمت الحمدللہ کر رہی ہے۔ یقیناً ہم سب کا یہ ذہن ہوگا کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم فزیکلی وہ نہیں کر سکتے۔ مثلا کچھ ایسے جرموں میں لوگ ہوتے ہیں، ایسے بزنس میں ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے دوسرے ملکوں میں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سہولت آپ کو دی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات یا نفلی صدقات اپنی اس پیاری آرگنائزیشن کو دیں، اور یہ آرگنائزیشن اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت میں آپ کی طرف سے حصہ ڈالیں۔ یہ پاکستان کے رہنے والے جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، دعوت اسلامی سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے۔
ہوتی ہے۔ 2006 میں غالباً ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلے کے بعد دعوت اسلامی نے الحمدللہ تقریباً 30 کروڑ روپے ان متاثرین میں تقسیم کیا اور اس کا مال تقسیم کیا کہ جو زلزلے کا شکار ہوئے۔ 2010 میں سیلاب آیا، اس موقع پر بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا، اور یہ جو لاسٹ ایئر سیلاب آیا الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑی مدد، یہاں تک کہ ان علاقوں میں بھی مدد کا سلسلہ کیا کہ جہاں پر جانے کا کوئی رستہ نہ تھا، اور الحمدللہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ہمیں الحمدللہ اسسٹ کیا، بلکہ ہم نے ان کو اسسٹ کیا اور ایسی جگہوں پر امداد پہنچائی۔ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہاں پر مساجد بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر مدارس بنائے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر ہمارا جانا ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد نہ کریں، آپ ہمیں پیسے نہ دیں، بلکہ ہماری فصلیں خراب ہو گئی سیلاب کی وجہ سے، آپ ہمیں فصلوں کا بیج دے دیں تاکہ ہم وہ بیج اپنی فصلوں میں ڈالیں اور اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے کروڑوں روپے کے بیج دے کر ان کسانوں کی مدد کی۔ سینکڑوں مکانات ایسے لوگوں کے بنائے جا رہے ہیں کہ جو سیلاب کی وجہ سے مکانات منہدم ہو گئے۔ تو یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ 80 سے زیادہ شعبہ جات میں آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کام کر رہی ہے دین کی خدمت کا۔ دنیا کے تقریباً 150 ممالک تک الحمدللہ صلاۃ و سنت کے پیغام دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ صرف ایک شعبہ 80 میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ، دنیا میں تقریباً 10,500 مدارس المدینہ دعوت اسلامی نے قائم کیے، اور صرف اس شعبے کا جو ماہانہ خرچہ ہے نا وہ تقریباً 35 کروڑ روپے ہے۔ ماہانہ، مہینے کا خرچہ 35 کروڑ۔ ایک شعبے کا سالانہ خرچہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ سینکڑوں کروڑ روپے صرف ایک شعبے کا خرچہ ہے۔ اور ابھی تو ہم نے مدرسوں پر چیک لگایا ہوا، روکا ہوا ہے، اتنے مدارس ہماری کیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن فنڈز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہم ان پروجیکٹس کو جاری نہیں کر پا رہے۔ بہت سارے کام ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے کئی ذمہ داران دور و نزدیک سے یہاں آئے ساری کی، یہ نہ دیکھیں کہ جناب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں تو بڑا مالدار انسان نہیں ہوں، میں مسجد نہیں بنا سکتا، میں مدرسہ نہیں بنا سکتا، میں لاکھوں روپے نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، لیکن میں اگر کوشش کروں تو لوگوں سے تو دلوا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے نا؟ ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ بلکہ ہمارے بزرگ چاچا جی بیٹھے ہیں، چاچا جی بیٹھے ہیں، یہ چاچا جی اس علاقے کے لیے نعمت ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہاں پر قرب و جوار میں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے کیسے لوگوں کا ذہن بنایا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرا رہے ہیں۔ فیضان مدینہ کی تعمیر کے حوالے سے مختلف مساجد کے لیے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ جناب ہم کرتے ہیں؟ ہم بس دعوت دینے والے بنے، اللہ رب العزت کے بندوں کو موٹیویٹ کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ حدیث کے مطابق الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم خود مسجد نہ بنا سکے، کسی شخص کو دعوت دی، اس نے مسجد بنائی، جتنا ثواب اللہ کے کرم سے مسجد بنانے والے کو ملے گا ہمیں بھی ملے گا، جتنا ثواب مدرسہ بنانے والے کو ملے گا ہمیں بھی ملے گا، جتنا ثواب دین کی اشاعت کرنے والے کو ملے گا اتنا ہماری تھوڑی سی کوشش کرنے سے یہ ثواب ضرور ملے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہے اور اس موقع پر عاشقان رسول اپنے والوں کی زکات دیتے ہیں، تو ہم مختلف مدارس عربیہ کے لیے جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کو بھی جمع کرنے دیں۔ جو ہمارے مال ہیں ان مالوں کی زکات دینے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ بھائی پریشان ہے اور ہم مسجدوں کو چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں کو دے رہے ہیں، اپنے مال غریبوں یتیموں بیواؤں میں خرچ کر رہے ہیں، بھائی بیمار ہے،
بھائی کی مدد پہلے کرنا رسپانسبلٹی میں سے ہے. بہن مخلوق الحال ہے، ہم نے بہن کو چھوڑ کر دنیا کی مدد کی تو یہ بھی غلط ہے. تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد دور کے رشتہ دار، پھر قریبی ہمسایہ، پھر دور کا ہمسایہ. پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو بچ جائے وہ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کی. تو اپنے مال کی تقسیم کریں، میں یہ کہتا ہوں اگر سب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کریم سب کو ثواب ملے گا. یہ نہ سوچیں کہ فلاں تو 10 لاکھ دے گا، فلاں 1 لاکھ دینے کے قابل ہے، میں تو جناب 1000 دے سکتا ہوں. یاد رکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلوں کا تقوی، دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے. ایک حدیث سے ہمیں ایک مطلب ملتا ہے. ایک حدیث میں ایک روایت موجود ہے، اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس تھے 1 لاکھ روپے. یوں سمجھ لیں آپ 1 لاکھ روپے تھے. اس نے 10,000 روپے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دیا. کتنے % دیا اس نے؟ 10%. اور ایک کے پاس صرف 2 روپے تھے. کتنے؟ 2 روپے. اس نے 1 روپیہ اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا. اس میں کتنا خرچ کیا؟ 50%، 50%. اب کون بڑھا نیکی میں؟ نیکی میں آگے کون بڑھا؟ 10,000 دینے والے سے زیادہ وہ آگے وہ بڑھ گیا کہ جس کے پاس ٹوٹل 2 روپے تھے اور اس نے 1 روپیہ اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا. تو جب بھی راہ خدا میں دینے کی باری آئے یہ نہ سوچے کہ فلاں چودھری صاحب پہلے دیں گے، فلاں ملک صاحب پہلے دیں گے، فلاں خان صاحب پہلے دیں گے. جب راہ خدا میں دینے کی باری آئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں اپنے سارے گھر کا مال لٹا دیا. اور جب پوچھا گیا ماں ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ میں نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. کیا تھا؟ مال تھوڑا تھا لیکن سارا مال اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا. تو دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے. ایک صحابی نے جب سنا کہ مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، کسی باغ میں مزدوری کی اور کھجوریں حاصل ہوئی، کچھ کھجوریں گھر لے گئے اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر. اب یہ تو دلوں کے خلوص کی بات ہے. تو ہمارے پاس مال کم ہو پھر بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دینا نہ چھوڑیں. اب آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عظیم مفتی اسلام مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو امیر آدمی ہے نا وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہی رہتا ہے. اس کی وجہ بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو امیر آدمی ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. اس کے مال کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. اس کی زکات ہر سال بڑھ جاتی ہے. جو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا وہ چیک کر لیں کہ اگر 1 سال آپ نے پوری زکات ادا کی، اگلے سال آپ کی زکات بڑھی ہوئی ہوگی. اس سال آپ نے پوری زکات دی، اگلے سال آپ کی زکات بڑھی ہوئی ہوگی. تو اللہ رب العزت زکات دینے والے کے مال کو بڑھا دیتا ہے. غریب آدمی کہتا ہے میں تو غریب ہوں، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ ویسے کا ویسے رہتا ہے. اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی رقم خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اور موقع اچھا ہے، میں تو یہ آپ سب کو کہوں گا کہ کم از کم سب سے پہلے اپنا صدقہ، اپنے گھر والوں کا صدقہ یہ ضرور اس سے انیشیٹو لیں، لوگوں کا ذہن بنائیں. ابھی کل ماشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جج صاحب سے میری کسی نے بات کروائی، وہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں جج صاحب. انہوں نے FGRF دعوت اسلامی کی ادارے کا سنا کہ یہ ماشاءاللہ امت مسلمہ کی خدمت کر رہا ہے اور سیلاب زدگان کے لیے اب مسجدیں بھی بنا رہا ہے. تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ 20 لاکھ روپے میری طرف سے آپ لکھ لیں، 10 لاکھ روپے میں کل روانہ کر دیتا ہوں اور 10 لاکھ اس کے بعد جب کام شروع کر دیں گے میں انشاءاللہ کریم آپ لوگوں کو بھیج دوں. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے الحمدللہ. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں دینے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ایک بات اور آخری بات تو یہ
کہ ہمیں لوگوں کا ذہن بنانا چاہیے کہ اتنی پیاری تحریک کہ جس کی برکت سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، جس کی برکت سے گھروں میں انقلاب آیا، جس کی برکت سے لوگ والدین کے فرما بردار بنے، جس کی برکت سے لوگ دین کو سمجھنے والے بنے. یعنی آپ یہ دیکھیں تقریباً 2,98,000 بچے بچیاں دعوت اسلامی کے مدرسوں میں تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں. تقریباً 1,00,000 کے قریب بچے وہ ہیں کہ جو عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 1,00,000 سے زیادہ بچے حافظ قرآن بن چکے. اور پچھلے سال جن حفاظ نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ تراویح میں قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی ان کی تعداد تقریباً 25,000 تھی. 25,000 لوگوں نے تراویح میں قرآن سنایا. شیر شاہ جہاں ہمارا بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا، صرف اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں 40 مساجد ایسی تھیں کہ جہاں پر دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں حافظ بننے والوں نے الحمدللہ تراویح میں قرآن سنانے کی سعادت حاصل. دوبارہ کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے کارہائے خیر میں آپ سب کا، میرا، ہم سب کا کنٹریبیوشن ہو، اور انشاءاللہ ہم کریم اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی سے پیار کرنے والوں کے علاقے ہیں. کتنی پیاری مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہے. اس مسجد کے قاری صاحب، اس مسجد کے نمازی ابھی تھوڑی دیر پہلے نظر آئے تھے. افتخار بھائی یہ تشریف رکھے. افتخار بھائی آج انہوں نے ماشاءاللہ ایک عظیم الشان مسجد بنائی پیپلز کالونی میں. آج اس کا پہلا جمعہ تھا. الحمدللہ وہ جمعہ پڑھانے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. بڑی خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ ان بھائیوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے عظیم الشان مسجد بنائی. اپنی ایک فیکٹری میں بھی ان کی ایک مسجد موجود ہے راما کی طرف، وہاں پر بھی الحمدللہ جانے کی سعادت ملی. تو یہ ذہن سب کا ہونا چاہیے کہ یا تو میں مسجد بنا دوں، یا میں دین کا کوئی ادارہ بنا دوں، یا اس میں مدد کرنے والا بن جاؤں. انشاءاللہ الکریم ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے. ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر جمعرات ماہ رمضان کے علاوہ بعد نماز مغرب الحمدللہ فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. اور یہ وہ اجتماع ہوتا ہے کہ آپ کی اس مسجد سے بھی الحمدللہ اس اجتماع میں قافلہ جاتا ہے. اور اب تو لگ رہا ہے کافی گیپ آ گیا کچھ دنوں سے. وہاں زبردست کھانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا، یہاں سے لے کر جاتے تھے. قاری صاحب لے کے جا رہے ہیں آج کل کیوں؟ چلو عید کے بعد شروع کریں. قاری غلام حسین صاحب ماشاءاللہ، قاری غلام حسین صاحب، یہ ان کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہوتا رہا اور ہوگا بھی. یہ سارا الحمدللہ مسجد جو بنائی، اتنی پیاری مدرسہ بنایا، اللہ رب العزت جزائے خیر دے. یہ دعوت اسلامی کے ایک دینی ماحول کا فیضان ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے جہاں بھی جاتے ہیں نا وہاں مسجد اور مدرسے بناتے ہیں. 2011 میں 2009 میں فرسٹ ٹائم میرا جانا ہوا ساؤتھ افریقہ. تو ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں ہماری ایک مسجد تھی، ایک مسجد. پریٹوریا میں ایک مسجد. ڈربن میں 3 مسجدیں. آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے 50 کے قریب اسلامک سینٹر اور مساجد صرف ساؤتھ افریقہ میں بنائے. میں آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ دینی ماحول کا فیضان ہے. سب کوشش کریں، انشاءاللہ قریب اس کی برکتیں ملیں گی. ماہ رمضان میں یہ جو اجتماع ہے یہ نماز عصر کے بعد جمعہ المبارک کے دن ہوتا ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پہلے سے ہی کہ آنے والے جمعہ نماز جمعہ بھی انشاءاللہ وہاں ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ سنت و بھرا اجتماع ہوگا اور افطاری کا سلسلہ بھی وہیں پر ہوگا. آپ کو دعوت ہے کہ آپ تمام تشریف لانا چاہیں تو انشاءاللہ افطاری کا وسیع انتظام ہوگا. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. اچھا ماشاءاللہ یہاں 3 دن کا ہمارا عاشقان رسول کا مدنی قافلہ بھی آیا ہوا ہے، اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جڑا والا سے پتہ لگا ہے کہ یہ آئے ہیں امیر قافلہ اور دیگر احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور یہاں پر دیں، سنتیں سیکھیں، دین کے بنیادی احکام اور مسائل سیکھیں.
آپ کا وقت کافی لے لیا، معافی سے نوازیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے نوازے اور ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ یا رب کائنات ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے نواز دے، ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے، لوگوں کو بچانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے مریضوں کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو راحت و آسانی میں بدل دے، ہمارے دکھ اپنے کرم سے سکھ میں بدل دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ یا اللہ ہم صرف تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کے محتاج رہیں۔ اس مسجد کے بانی، اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے امام و خطیب صاحب، اس مسجد کے نوازیوں کو اے اللہ اپنے کرم سے دین و دنیا کی برکات سے نواز دے اور بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کو ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے، آفات سے، بڑی گیاس سے محفوظ فرما۔ فصلی یا الہی كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه